کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے، باجی پالا میں جان نہیں ہے، پیڑ پودوں میں جان نہیں، اس لیے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی ہم جانتے پیڑ پودوں میں جان ہے، لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے، انہیں درد نہیں ہوتا، پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے. اسی لیے جانور کھانا بڑا گناہ ہے، پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے. آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے. ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے، لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے، اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے. وہ چیختے ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ ذاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے، پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے، لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے، جانوروں میں 5 سینسز ہے، اس لیے جانور کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے 2 سینسز کم کے ساتھ، وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے، گونگا ہے اور بہرا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرا بھائی گونگا تھا، بہرا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا؟ آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو، میرا بھائی تو معصوم تھا، نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا. جناب سبزیاں نہیں کھانا. اچھا ایک اور بڑی عجیب و غریب دلیل اور لاجک پیش کی جاتی ہے. تو اس طرح پھر آپ درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، آپ سبزیاں نہیں کھا سکتے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ سن نہیں سکتے. ارے خود کو ڈاکٹر کہتا ہے گدے کے بچے، تو کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر نالائق. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں سبزیوں میں احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اس وجہ سے مان لیں کہ تو نے کہہ دیا ہے؟ جو بات کی ہے اسے سچا ثابت کر. سبزیوں میں احساسات جذبات ہوتے ہیں یا نباتات میں احساسات و جذبات ہوتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کو طے کرنا، پہلے تو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ احساس اور جذبات ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، احساس و جذبات جو ہیں، احساسات و جذبات ہوتے کیا ہیں؟ احساسات و جذبات جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں ان کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں. کس سے پروڈیوس ہوتے ہیں؟ ان کیمیکل سے پروڈیوس ہوتے ہیں جو کیمیکلز نباتات بناتی ہیں. یعنی احساسات و جذبات جس میٹیریل سے بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، نباتات اس میٹیریل کو بناتے ہیں. تو جس میٹیریل سے احساسات و جذبات بنتے ہیں وہ میٹیریل بنا رہی ہیں نباتات. تو نباتات میں احساس و جذبات آ کہاں سے گئے گدے کے بچے؟ تو کہتا میں عقل مند ہوں. دنیا کے تمام سائنٹسٹ جتنے بھی کیمسٹ ہیں ان کو چیلنج ہے، جو بیالوجسٹ ہیں ان کو یہ چیلنج ہے، آئیں اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کہ نباتات کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں تو جو سزا کہیں گے وہ احمدی صاحب بھگتنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، فیلنگز جس سے پروڈیوس ہوتی ہیں، جس سے وجود میں ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلنگز جاندار جو شے ہوتی ہے، جو جاندار مخلوق ہوتی ہے، جو جان ہوتی ہے، اس کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں، اس کے اندر پہلی چیز. ٹھیک ہے، دوسری چیز فیلنگز جس میٹیریل سے، جس مواد سے، یعنی جن کیمیکلز سے پروڈیوس ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، وہ کیمیکلز بناتی ہیں نباتات. نباتات فیلنگز کا میٹیریل بناتی ہیں. تو جب نباتات فیلنگز کا میٹیریل بنا رہی ہیں، فیلنگز اس میٹیریل نے آگے جا کے فیلنگز میں کنورٹ ہونا ہے، تو نباتات کے اندر فیلنگز کہاں سے آ گئیں؟ یہ کہنا جی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا یا سائنس نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب نباتات کے اندر بھی فیلنگز ہیں،
तो जरा साइंस को कहो साबित करे, हवा में बातें नहीं करे। ठीक है, क्यों, कैसे साबित करना पड़ेगा? हम ये नहीं कि हम जैसे कोई किसी यानी मुलाटों से इंस्पायर हैं, मुलाटों के नामों से एहसास कमतरी का शिकार है। अगर किसी ने अपने नाम के साथ शेख, इलामा, हजरत या फलां लगाया हुआ है तो लोग एहसास कमतरी का शिकार होकर तो इस बुनियाद पर उसकी हर बात मान लेते हैं। तो ऐसे ही एक बड़ी तादाद उन लोग जो साइंस से इतने मुतासर हैं कि साइंस को बुत बनाया हुआ है, अपना इलाह बनाया हुआ है, जो भी साइंस के नाम पर उनको कहा जाएगा फौरी मान जाएंगे। तो हम उन लोगों की तरह एहसास कमतरी का शिकार नहीं हैं कि हम साइंस के नाम पर कोई भी बात मान लेंगे। साइंस के नाम पर अगर कोई चूरन बेचा जाता है तो मान लेंगे। अगर साइंस के दावेदार ये कहते हैं निबातात के अंदर फीलिंग्स हैं, तो सबसे पहले तो साइंस को ये बताना पड़ेगा फीलिंग्स होती क्या हैं, फीलिंग्स वजूद में कैसे आती हैं, फीलिंग जो है, फीलिंग्स का माखज क्या है, फीलिंग्स अखज कहां से होती हैं, किससे वजूद में आती हैं। पहले तो साइंस को यह बताना पड़ेगा। साइंस को तो यही नहीं इल्म फीलिंग्स हैं क्या, साइंस को जब यही नहीं इल्म फीलिंग्स हैं क्या, फीलिंग्स वजूद में किससे आती हैं, तो साइंस खाक दावा करेगी कि निबातात के अंदर फीलिंग्स होती हैं, खाक दावा करेगी। तो यूं इस बुनियाद पर ये जो तुम लोगों की ये जो दलील थी कि सांस लेने से जर्म्स अंदर जाते हैं, तो सांस लेने जो जर्म्स जाते हैं वो जर्म्स बॉडी की नीड नहीं है, वो अंदर जाके फसाद करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बॉडी को बतौरे रिज्क, बतौरे खुराक, बतौरे गजा किसी एक भी छोटी से छोटी भी लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे अनासर की केमिकल्स की जरूरत होती है। वो केमिकल्स, वो अनासर जब बॉडी में जाते हैं, बॉडी उनको प्रोसेस करके जान में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। ये तुम उल्लू किनको बना रहे हो, ये तुम उल्लू बना सकते हो अपने जैसे उल्लुओं को। ठीक है, जिनको रोशनी अच्छी नहीं लगती, जो रोशनी से डरते हैं, जो रहना ही अंधेरे में चाहते हैं, जो रोशनी को देखकर जिनकी आंखें चंदिया जाती हैं, उनको तुम बेवकूफ बना सकते हो। डॉक्टर नालायक, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो आ जरा अहमद ईसा को गलत साबित कर। नहीं कर सकता।